حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور خود اس کے روزے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا، یعنی فرض ہونے کے اعتبار سے چھوڑ دیا گیا۔ باقی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ عادت بنا کر یہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے، یہ پہلے فرض تھا جس کے بارے میں نور الانوار کے اندر یہ ترتیب حاشی میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام میں روزے کی تاریخ وہ یہ ہے، پہلے عاشورہ کا ایک روزہ فرض تھا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں جو قریشی لوگ تھے وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ جب مدینہ تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مدینہ کے یہودی بھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات دی تھی، تو عاشورہ کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا رکھا کرو۔ اسلام میں سب سے پہلا روزہ جو فرض ہوا وہ عاشورہ کا روزہ تھا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی وہاں حکم ارشاد فرمایا یہودیوں کی مخالفت میں تم 2 روزے رکھا کرو، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عاشورہ کا روزہ جو فرض تھا فرضیت ختم ہو گئی۔ پھر کیا فرض ہوا؟ فرمایا 3 روزے فرض ہوئے ہر مہینے کے، وہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو فدیہ دے دے۔ ابتدا میں یہ اختیار تھا، ایک آدمی نوجوان ہے، صحت مند ہے، موٹا ہٹا کٹا ہے، چاہے روزہ رکھے چاہے فدیہ دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اختیار ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے میں موجود ہو، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، صحت مند ہے، بوڑھا نہیں ہے، اور بالکل بوڑھا بھی وہ جو بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے، بیمار ایسا دائمی مریض ہے، ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تیرے لیے روزہ رکھنا صحت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، تو اگر مستند اپنا بہانہ نہ بنائے، اپنے بہانے بھی بنا لیتے ہیں لوگ، وہ نہیں، وہ تو پھر اللہ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رمضان کے مہینے میں موجود ہو وہ روزے رکھے، اور پھر یہ اختیار ختم ہو گیا، فدیہ ہر بندہ نہیں دے سکتا۔ تو لیکن صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی شخص عشاء پڑھ لیتا تھا یا سو جاتا تھا تو پھر اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، رات کا بھی روزہ اور پورے دن کا بھی روزہ، یہ چلتا رہتا تھا۔ تو اتنا لمبا روزہ، ایک صحابی آئے، دن بھر کام کیا، انہوں نے کہا کھانا تیار ہے، بیوی نے کہا کھانے کو تھوڑی سی دیر ہے، وہ بیچارے بھوکے تھے اور وہ سو گئے۔ اب جب سو گئے تو کھانا پینا حرام، عشاء پڑھو تب حرام، اور نیند آ گئی تب حرام، کھانا پینا حرام۔ اب بیچارے رات کو تو روزہ پورا رکھا، دن کو بھی ابھی پورا مکمل نہیں ہوا تھا کہ بے ہوشی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، فرمایا کہ پوری رات کھا پی سکتے ہو، صرف صبح سے لے کر شام تک یہ روزہ رکھا کرو۔ یہ ہے روزے کی اسلامی تاریخ۔ اب اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پھر پوری عمر روزے رکھتا رہے، رمضان کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مسائل سن لیں۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں اوپر پانی چڑھایا دماغ تک پہنچ گیا روزہ ٹوٹ گیا، حلق میں اتارا نیچے اتر گیا روزہ ٹوٹ گیا، معدے میں دماغ میں کوئی چیز پہنچ گئی روزہ ٹوٹ گیا، مہندی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن مرد کے لیے ہاتھوں پہ سرخ مہندی لگانا، پاؤں پہ لگانا دونوں حرام ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کیا کہ ٹھنڈک کے لیے لگاتے ہیں یہ حرام ہے، ٹھنڈک کے لیے پاؤں پر لگانا بھی حرام ہے مرد کے لیے۔ اور قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں سویا ہوا وہ احتلام ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اٹھ کر کیا کر لے، غسل کر لے، روزہ اس کا برقرار ہے۔ ایک آدمی صبح اٹھا اور وہ ناپاک ہے اور دیکھا کہ ساری کے وقت میں 5 منٹ باقی ہیں، اس کو چاہیے ہاتھ دھو کر پہلے ساری کرے پھر بعد میں غسل کرے،
لیکن غسل کرتے وقت چونکہ روزے کا وقت شروع ہو گیا ہے اس لیے بہت زیادہ غرارے بھی نہ کرے، بہت زیادہ ناک میں بھی پانی نہ چڑھائے، معمولی سی کلی کر کے پھینک دے، اور اسی طرح ناک میں ہلکا سا پانی ڈال کے یوں اوپر چڑھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے منع کیا۔